الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال الله تعالى في مقام أخرى فاعدلوا ولو كان ذا قربى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي البينة على المدعي والیمین على من انکر۔ ریاست مدینہ پاک پہلی مقدس ریاست جو آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین تھی اور جس کے تذکرے ہندی کلچر میں کالکی اوتار کے نام سے موجود ہیں، اور وہاں کے نامور تقابل ادیان کے ماہر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ 70 حوالے میں ہندی کلچر، ویدوں، رگ وید، اتھر وید، یجر وید، ان ویدوں سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ عربی النسل ہوگا اور کھجوروں کے علاقوں میں آئے گا اور 4 اس کے یار ہوں گے، اور یہ 4 یاروں کے تذکرے وہ ہیں کہ جو عدل کا نظام نبی پاک نے مدینہ میں قائم کیا تھا دستور قائم کرنے کے بعد، اور پھر انہوں نے اس کو قائم رکھا، اور اسی سلسلے کے ہم ولاگ کر رہے ہیں جو عدل کے سلسلوں کے لیے ہیں کہ پاکستان کو بھی اس عدل کے مستہ ہے اپنے کلام مجید میں کہ ہم نے کائنات کے اندر میزان رکھ دی ہے، خبردار ہو جاؤ کوئی اس میزان انصاف کے خلاف نہ کرے، اور جو کرے گا تو پھر وہ قول زور ہے، جو شرک کے برابر ہے، ہم اس کو پوچھیں گے۔ یہ ہم واقعات حضرت علی المرتضیٰ جو مولانا مسعود کی کتاب ہے 100 حیران کن واقعات حضرت علی کے، اس میں سے لی گئی ہے کہ حضرت مطر جو صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ سامنے ایک شخص کو لایا گیا، اور یہ حدود کی باتیں ہیں کیونکہ قضا اور سزا اور نفاذ شریعت جو ہے وہ عدل ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو یوں کہتے ہیں کہ حضرت علی یہاں پر موجود ہیں اور ایک شخص کو پکڑ کر ان کے پاس لایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص وہ ہے کہ جس نے اونٹ چوری کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اونٹ چوری نہیں کیا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں میں نے کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں شبہ ہوا ہوگا کہ تم نے، انہوں نے کہا نہیں جی میں نے ہی کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اچھا ایسا کرو، وہ جو جلانے والا ہے اس کو لے آؤ، اور جو جس نے ہاتھ کاٹنا ہے اس کو بھی بلاؤ۔ اور پھر جس وقت کے وہ شخص آتے ہیں تو یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بتاؤ کہ یہ چوری تم نے کی تھی؟ اس نے کہا میں نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا اچھا اس کو چھوڑ دو۔ جو صحابہ موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ ابھی تو اس نے تسلیم کیا ہے، تو آپ نے کہا اس کے ہاتھ کاٹتے ہیں کہ ہاتھ اس کا کاٹ دو، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس نے اس کا ہاتھ ابھی کاٹنا تھا۔ تو یہ انہوں نے کہا اسی کی زبان سے ہم نے مانا تھا، یہ کہتا ہے میں نے کی ہے۔ اب وہی شخص کو پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی، تو ہم تو اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح کے ایک واقعہ ہے کہ شخص کو لایا گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اور جب اس کا ہاتھ کٹ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آیا، آپ رونے لگ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہو، تمہارے درمیان میں ہو تو میں کیا کروں، رو کہ تمہارے معاملات ہیں، تمہارے پاس جب آتے ہیں تو آپس میں طے کر لیا کرو، جب میرے پاس آتے ہیں تو میں تو اللہ کی شریعت کو نافذ کروں گا، اور اس لیے پہلے معاملہ آپ آپس میں طے کر لیا کرو، اور اللہ کی شریعت کو جو نافذ ہونے جا رہی ہو، جو روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ سخت غضبناک ہوتا ہے۔ اور پھر سیم اسی طرح کا وہ واقعہ ہے کہ جس میں ایک شخص نے خود تسلیم کیا تھا، ماعز صحابی ہے نبی پاک کا، اور وہ
ہوا ہے، نبی پاک ایک دم منہ پھیر لیتے ہیں، پھر وہ سامنے آ جاتا ہے، پھر منہ پھیر لیتے ہیں، پھر وہ سامنے آ جاتا ہے، حضور پھر منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ چاروں مرتبہ، وہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا تھا، حضرت عمر کے پاس گیا تھا، انہوں نے اس کو نصیحت کی تھی کہ جب کسی نے نہیں دیکھا تو ہٹ جاؤ، بچ جاؤ، دور ہو جاؤ، لیکن وہ خود ڈائریکٹ حضور کے پاس آ گیا تھا، حضور پاک نے اس سے منہ موڑ لیا۔ لیکن جس وقت 4 گواہی اس نے خود مکمل کر لی، فرمایا اس سے پوچھتے ہیں، پھر وہ آپ نے پوچھا کہ دماغ اس کا ٹھیک ہے، سینس اس کا صحیح ہے، دماغ جگہ پہ ہے، کہیں کوئی اس کو فطور تو نہیں ہے، ساری باتیں کرنے کے بعد پھر چل لے جاؤ اس کو ہاتھ لگاؤ۔ جس وقت حد اس کو لگائی جا رہی تھی تو وہ اس میں سے بھاگ نکلا، تو ایک شخص کے ہاتھ میں وہ اونٹ کی کھوپڑی آ گئی، اس نے اس کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس کو اٹھا کے جو ماری، اس کو کن پٹی میں لگی، وہ گرتا پڑا اور اس کے خون کا چھینٹا اڑا اس پر گیا، تو اس نے اس کو کوئی بری سی بات کہہ دی۔ نبی پاک نے سن کر فرمایا خدا کی قسم، پتہ ہے تم نے یہ شخص نے جو توبہ کی ہے، یہ توبہ اگر مدینے پہ ڈال دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو فرمایا جب وہ بھاگ نکلا تھا تو نکلے دیتے، جانے دیتے، یہ نبی رحمت ہے جو حدود تو نافذ کر رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ چانس اگر مل رہا ہے تو رعایت کرو، تو رعایت نہیں کرتے ہو، سختیاں کرتے ہو۔ ہمارے ملک اور اس میں عدل کا قیام ہو جائے اور علماء اور تمام مل کر شریعت کے نفاذ کا کوئی فیصلہ کرے کہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اور اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے فیصلے بھی کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ قرآن کی اس آیت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے اور خلفائے راشدین کے فیصلوں کی یہ مثال موجود ہے، اور جج اس فیصلے کو لکھو تو دنیا کا کوئی انسان کیا، کوئی بھی ایسی طاقت نہیں رکھتا جو ایسے فیصلوں کو رد کر سکے یا پیچھے کر سکے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔